اسلام کے ارکان 5 ہیں، یعنی بنیادی چیزیں اسلام کی جو ہیں وہ 5 ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ کی وحدانیت اور آقا علیہ السلام کی رسالت کی شہادت دینا، یعنی دل سے تصدیق کرنا اور زبان سے اقرار کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں۔ دوسری چیز ہے نماز کو قائم کرنا، اس کے بعد زکوٰۃ ادا کرنا، رمضان المبارک کے روزے رکھنا اور حج کرنا۔ یہ 5 چیزیں اسلام کی بنیادی ہیں۔ اللہ جل شانہ و عم نوالہ نے نماز اور زکوٰۃ کو قرآن عظیم کے اندر ایک ہی مقام پر ملا کر بیان فرمایا ہے۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز کو قائم کیجئے اور مال کی زکوٰۃ ادا کیجئے۔ جو نماز کے اندر سستی کرتا ہے، نماز کی ادائیگی میں کوتاہی کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی کہ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، ویل ہے، ہلاکت ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو نمازوں سے بے خبر ہیں، یعنی وہ لوگ کہ جو نمازی ہیں اور اپنی نمازوں سے بے خبر ہیں، ان کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے۔ بعض مفسرین اکرام نے فرمایا کہ ویل جہنم کے اندر ایک وادی ہے کہ جس کے اندر آگ ہی آگ ہے، سانپ اور بچھو ہیں، اور وہ شخص کے جو نمازوں کی ادائیگی میں سستی کرتا ہے، یعنی پڑھتا تو ہے مگر ٹال مٹول کے پڑھتا ہے، وقت نکال کر پڑھتا ہے، اس کے لیے ویل ہے۔ اور زکوٰۃ کے اندر جو سستی کرتا ہے، مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے وعید بیان فرمائی کہ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ، اور وہ لوگ کہ جو سونا اور چاندی جمع کرتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ہیں، ان کے لیے اے آقا علیہ السلام آپ خوشخبری سنا دیجئے دردناک عذاب کی۔ یعنی ان لوگوں کے لیے کہ جو سونا اور چاندی اور دولت کو جمع تو کرتے ہیں اور اس مال کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو ان کو استحضان فرمایا گیا کہ ان کو جہنم کے عذاب کی جو کہ دردناک ہوگا اس کی خوشخبری دے دیجیے۔ تو پیارے عزیزوں، ہمیں یہ چاہیے کہ اگر ہم صاحب نصاب ہوں تو اپنے مال کی زکوٰۃ بھی ادا کیا کریں۔ یہ اسلام کا ایک رکن ہے، جس نے اسلام کے کسی بھی ایک رکن کے اندر سستی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ایمان کے اندر بھی کمزوری پیدا کر دیتا ہے، اس کا ایمان ناقص ہو جاتا ہے۔ زکوٰۃ کا نصاب کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس صرف سونا ہے تو 7.5 تولے سونا ہونا چاہیے۔ اگر 7.5 تولے سونا ہوگا تب اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی اور اس سے کم پر نہیں ہوگی۔ اور اگر کسی کے پاس صرف چاندی ہے تو 52.5 تولہ چاندی ہونا چاہیے، تب اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی، اس سے کم پر نہیں ہوگی۔ اگر کسی کے پاس کیش ہے یا مال تجارت ہے تو وہ اتنا ہونا چاہیے کہ جو 52.5 تولہ چاندی کے باقدر ہو تو اس کے اوپر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اب ایک شکل یہ ہے کہ کسی کے پاس 1-2 تولہ سونا ہے، کسی کے پاس 4-5 اور اس کے پاس 4 یا 5 تولے چاندی ہے، کچھ کیش ہے، کچھ مال تجارت ہے۔ جب چاروں چیزوں کو ملاتے ہیں تو ان کی قیمت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے، تو اس کے اوپر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ زکوٰۃ کس کو دیں؟ زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں ان میں ہمیں یہ خیال کرنا چاہیے کہ جن کو دی جائے وہ اصول اور فروع نہ ہوں۔ اصول سے مراد ماں باپ، دادا دادی، نانا نانی وغیرہ یہ لوگ نہ ہوں، اور فروع سے مراد بیٹا بیٹی، پوتا پوتی، نواسا نواسی یہ لوگ نہ ہوں۔ باقی جو بھی اقارب ہوں اور ضرورت مند ہوں، صاحب نصاب نہ ہوں،
تو ان کو دینا بہتر ہے۔ ایک تو زکوٰۃ کی ادائیگی کا ثواب ملے گا اور دوسرا صلہ رحمی کا ثواب ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم۔